السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلی الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ہر مہینے آپ کے پاس اتوار کے دن آنا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ ہم نے عباد الرحمن کے اوصاف وہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں جو ذکر ہوئے تھے ان کو ذکر کیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور مختصر رہے گا انشاءاللہ کہ جنت کیا ہے، جنت میں ہم کیسے جائیں گے، اور جنت میں کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ ملے گا، کیسے ہم رہیں گے، وہاں کی زندگی کیسی ہوگی، اور اسی طریقے سے جہنم کیا ہے، جہنم میں لوگ کیسے جائیں گے، اور جہنم میں کس کس طرح کے عذاب ہوں گے، کن کن لوگوں کے لیے ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی۔ یہ دو مرحلے میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے۔ آج اہل جنت کے حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جنت کے دروازے تک آج ہم پہنچ جائیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ قیامت کے میدان کے کافی سارے مراحل ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے تفصیل طلب۔ آخری جو قیامت کا جنت اور جہنم کے درمیان فاصلے کا مرحلہ ہے وہ ہے جس کو پل صراط ہم کہتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص نے اس کے اوپر وارد ہونا، اس جہنم کے اوپر جو یہ جسر بنا ہے، پل جو بنا ہے جہنم کے اوپر، جس کو صراط کا لفظ بھی احادیث میں تعبیر کیا گیا ہے، ہر شخص نے اس کے اوپر آنا ہے، ہر انسان نے یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں سے جہنمی نیچے جہنم ہوگی، اس کے جہنم میں گر جائیں گے، اور مومن اپنے ایمان اور عمل کی بقدر روشنی اور تیزی کے حساب سے اس پل سے گزر جائے گا۔ میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جتنا جس کا عمل ہوگا اتنی اس کی رفتار میں گزرنے کے انداز میں تیزی ہوگی۔ کوئی پلک جھپکتے ہی، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی تیز دوڑتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے، کوئی ٹھوکرے لڑکتے ہوئے، کٹتے پٹتے مارل کراس کر ہی جائے گا۔ اور روشنی بھی ہوگی کیونکہ وہاں سخت اندھیرا ہوگا، اور وہ روشنی نورہم یسعی بین ایدیہم، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ حدید میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہے۔ یہ اہل ایمان کو نور حاصل ہوگا کہ جس کی روشنی میں وہ اپنے آگے دیکھ کر چل رہے ہوں گے، اور اس پل صراط کو وہ عبور کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ یہاں سے اب جنت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پل صراط کراس ہو گیا، الحمدللہ جہنم سے ایک مومن بچ گیا، اب جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہاں سے جب یہ پل صراط سے بچ کر مومن نکل جائیں گے تو پھر آگے ایک اور پل آئے گا جس کو قنطرہ کا نام دیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں۔ یہاں پر پھر مومنین کو روک لیا جائے گا۔ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ پھر یہاں پر ایک قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان اہل ایمان کے درمیان جو مظالم تھے ان کو نپٹایا جائے گا۔ یہ قنطرہ جو ہے الگ سے ایک پل ہے، یہ کوئی پل صراط کا اختتام نہیں ہے جس طرح کے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ پل صراط کے اینڈ میں جا کر یہ معاملہ ہوگا۔ یہ الگ سے ایک پل ہے، ایک اور جگہ ہے، راستہ ہے جنت سے پہلے۔ یہاں ایک اور حساب ہوگا مظالم کا، آپس میں جو ظلم ہے، یہ حساب اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، ہوگا ہمارا بھی، صرف اہل ایمان کا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک اور حساب ہے جو قیامت کے میدان میں ہے، اور وہ ہے ان ظلموں کا حساب جو انسان نے کسی دوسرے پر کیے، گالی دی، مار پیٹ، دھوکہ، پیسہ کھایا، کچھ بھی کیا، جس کے بارے میں آپ اس منبر و محراب سے سنتے ہیں۔ مفلس آدمی ہوگا جو قیامت کے دن اپنی نیکیاں لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہ کوئی جنتی اور نہ کوئی جہنمی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک وہ ایک دوسرے کے اوپر کیے گئے مظالم کا حساب نہ دے، بدلہ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا بدلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالحسنات والسیئات، نیکیوں کے اور گناہوں کے تبادلوں کے ذریعے سے حساب کتاب پورا کیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے میدان میں۔
اس میں سے بہت سے مجھ سے لینے والے جہنمی بھی ہوں گے، اور بہت سوں سے جو میں لینے والا ہوں وہ بھی جہنمی ہوں گے۔ بہت سے اہل ایمان بھی ہوں گے جن سے میں نے لینا ہے، کسی نے مجھ سے لینا ہے۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ بات کی جگہ ہے۔ یہاں ایک الگ نوعیت کا حساب ہے، اور وہ ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہمارے اصل میں نا دلوں میں رہتا ہے کہیں نہ کہیں کسی سے کوئی جلن، کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی کڑھن۔ اگر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو یہ اس ظلم میں ہے جس کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں ہوگا۔ لیکن کہیں دل میں رہتی ہے کسی کے لیے کچھ نہ کچھ، ہوتا ہی ہے سب کے دلوں میں۔ یہاں پر پہنچ کر نا وہ جو دلوں کے اندر تھوڑا بہت جو کدورتیں، نفرتیں، اس بنیاد پر کہیں کچھ کسی کے لیے کچھ برا سوچا، کیا کچھ نہیں، یار یہ ایسا ہے، دماغ میں بس خیال آیا، زبان پر نہیں لائے۔ زبان پر لائے تو یہ زبان کا عمل ہو گیا۔ کوئی اس کے لیے عملی اقدام کیا تو وہ حساب کتاب پہلے ہوگا، کیونکہ دونوں حساب و کتاب کے لیے حدیث الگ الگ ہیں۔ یہاں پر بس وہ پھر جو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، حقد، حسد، جس کا کوئی عملی ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، وہ یہاں پر آ کے جو ہم نے اس کی بنیاد پر جو تھوڑا بہت دلوں میں کہیں کوئی کسی سے نظریں نہیں ملائیں، کبھی کسی کے حق کو پورا نہیں کیا، کسی سے صحیح سے ملے نہیں، سلام دعا تو کی، صحیح سے اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ مظالم یہاں پورے ہوں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں، حتیٰ اذا حذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنہ، یہاں تک کہ جب یہ دل پوری طرح صاف ہو جائیں گے، ان کی تہذیب صفائی، کیونکہ جنت میں کوئی ایسا دل نہیں جا سکتا جس کے دل میں کوئی اس قسم کی کوئی نفرت، کوئی گناہ کا کوئی معاملہ ہو۔ قلب واحد کی طرح سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح ہوگی اس جنت میں، ایسا کوئی دل نہیں جا سکتا۔ کوشش کریں اللہ ہمارا دل دنیا میں بھی اس حد تک، کسی حد تک ہمیں کامیاب کر دے کہ ہمارا دل یہیں پہ صاف ستھرے ایک دوسرے کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں سے یہ صفائی کے بعد ان کو جنت کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اب جنت کی طرف جاؤ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لأحدهم ادری بمنزلته فی الجنت منہ بمنزلته کان فی الدنیا، تم میں سے ہر وہ آدمی جو جنت میں اس کا گھر ہے، اس کو اس انداز سے، اس اچھے طریقے سے جانتا ہوگا کہ دنیا کے گھر سے زیادہ اس کو اپنے جنت کے گھر کا پتہ ہوگا، اپنے محل کا پتہ ہوگا، اپنی جنت کا، ایسے پرفیکٹ وہاں پہنچے گا۔ اب یہاں سے جب پار ہو کے جب جنت کی طرف جائیں گے تو یہاں تین مسئلے کھڑے ہوں گے۔ پہلا مسئلہ، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ کھلوائے گا کون؟ یہ ایک پہلا مسئلہ ہے۔ جنت کے دروازے کتنے، میں کس دروازے سے داخل ہوں گا اور کیسے داخل ہوں گا، یہ جنت کنفرم ہو گئی۔ اب یہاں پر جب انسانیت پہنچے گی جنت کے دروازے پر، تو پھر دوبارہ حدیث میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہاں سے جان چھڑا کے جب سارے معاملات اہل ایمان جنت تک پہنچ جائیں گے، تو پھر جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے وہ دوبارہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ہمارے آپ باپ ہیں، ابا ہیں ہم سب کے، جنت کا دروازہ کھلوا دیں۔ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا۔ وہ کہیں گے، میں ہی تو وہ آدمی ہوں جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا، میری وجہ سے تم نکلو، میں نہیں بات کر سکتا اللہ سے، جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، بڑے آدمی ہیں علیہ السلام۔ پھر انسان یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ سنتے ہیں حدیث کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسانیت ماری ماری پھیلے گی کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ وہاں پر بھی ان 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور پھر دوبارہ ان 5 انبیاء کا تذکرہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہیں گے، وہ کہیں گے، بھائی میں اللہ کا خلیل ہوں دور دور سے، میری کوئی اتنی پکی اللہ سے یاری نہیں ہے، اور یہ ان کا تواضع ہے۔ جاؤ موسیٰ کے پاس علیہ السلام، وہ کلیم اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی، وہ بات کر سکتے ہیں۔ انسانیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جنتی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، وہ روح اللہ، کلمہ ہے اللہ کا، اللہ نے ان کو خاص طریقے سے پیدا کیا، وہ بات کریں گے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں اللہ سے بات کرنے کا بس ادب ہے کہ کوئی جرت نہیں کر پا رہا جنت کا دروازہ بھی کھلوانے کے لیے۔ یہ اللہ کو جو جتنا جانتا ہے نا، وہ اللہ کا اتنا ہی احترام بھی کرتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، بھائی حل وہی ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اٹھیں گے، اور اس حدیث میں اختصار ہے صحیح مسلم کی کہ پھر ان کو اجازت دی جائے گی، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دیگر احادیث میں صراحت ہے
صحیح مسلم کی اور بھی کتب حدیث میں کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے حلقہ کے الفاظ میں کڑا ہوگا، اس کا اقرع باب الجنہ، اس سے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے جو جنت کا خازن ہے، جو فرشتہ ہے جس کی نگرانی اور ڈیوٹی ہے، پوچھے گا کون؟ تو میں اپنا نام لوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہے گا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بک امرت ولا افتح لاحد قبلک، آپ کے ہی بارے میں مجھے آرڈر تھا کہ آپ کے نام سے ہی آپ کے لیے دروازہ، آپ سے پہلے کسی کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. انا اول شفیع، میں پہلا آدمی ہوں، شافع مشفع، جس کے ہاتھ میں جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوائے گا. یہ سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. اب ہم جنت کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں خوبصورت انداز میں، یہاں سے اب دوستیاں یاریاں ایک عجیب انداز کی ہیں کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. ویسے وسیقہ، سیقہ معنی ہوتا ہے ہانکنا، کسی کو ہانک کے لے کر جانا، جانور کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے. جہنمیوں کے لیے بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اسی صورت میں، سورہ زمر میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. جہنمیوں کو بھی ہانک کر لے کے جایا جائے گا. لیکن یہ مومنوں کا جو ہے نا، اس قنطرہ کے بعد جو جنت تک آئیں گے، جنت کے دروازے تک، یہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مریم میں، ہم مومنین کو رحمان کی طرف جمع کریں گے وفد. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رکبان، سواری پر. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اونٹ پر. مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث کے ساتھ، وہ خود اپنا ان کا فرمان ہے کہ یہ وفد والی جو شکل ہے، کوئی پیدل چلنے والی نہیں ہوگی. یہ اب جنتی جب کنفرم ہو گئے تو پیدل چل کر آئیں، ان کا اکرام نہیں ہے. ان کو ایک عجیب ہی قسم کے اونٹ اور اونٹنیوں پر سوار کیا جائے گا، جس کو پہلے لم یر الخلائق مثلھا، ان جیسے اونٹ کبھی کسی مخلوق نے دیکھے نہیں ہوں گے. ان کے اوپر سونے کی جو وہ بیٹھنے کے لیے گدیاں ہوتی ہیں، وہ سونے کے انداز میں وہ لگی ہوں گی. اونٹوں پر خوبصورت سواریوں پر بٹھا کر زمرہ، جماعت در جماعت ان کو لایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں. اور وہ ٹولیاں کیا ہوں گی؟ جس کی علم نے وضاحت کی ہے کہ جو جن نیکیوں میں زیادہ رغبت رکھتا تھا، اس کی نفلی عبادت کے اندر وہ نیکیاں زیادہ تھیں، وہ ایک دوسرے سے ملیں گے. مجاہدین ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، انبیاء ایک دوسرے کے ساتھ، صدیقین ایک دوسرے کے ساتھ، اصحاب العلم ایک دوسرے کے ساتھ، صدقے والے ایک دوسرے کے ساتھ، نوافل والے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اکٹھے ہوں گے، جڑیں گے. یہاں ان کا آپس میں، جیسے دنیا کے اندر ایک مزاج کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک عبادت والے، ان کا ذہن دوسرے سے ملتا ہے، ایسے اب وہ جنت کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں گے اور مل کر اکٹھے ہو کر سواریوں پر سوار ہو کر جنت کے دروازوں کی طرف جانا شروع ہوں گے. جنت کا دروازہ کھلوا دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جو حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے کہ 8 ابواب ہیں اس کے. جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں. لیکن بعض روایات میں ہے لکل عمل من اہلہ باب فی الجنہ، ہر عمل اور صاحب عمل کے لیے، ہر عمل والے کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے. اس پہ امام قرطبی، ابن عبد البر، حافظ ابن حجر ان حدیث کو جمع کر کے لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں، 8 بڑے دروازے ہیں. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دروازے ہر نیکیوں کے الگ الگ ہیں جنت میں جانے کے لیے. ابھی 8 جو دروازے ہیں اس کو تھوڑا سمجھیے گا. ہم جنت کے دروازے تک پہنچے ہیں، 8 دروازے ہیں بڑے. صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ دیگر کتب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں میں سے کچھ دروازوں کے نام لیے. اب تھوڑا سا سمجھیے گا اب جنت میں داخلہ کیسے ملے گا مجھے اور آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص خرچ کرتا ہے 2 جوڑے اللہ کی راہ میں. ان 2 جوڑوں سے مراد یہ 2 درہم 2 دینار جو پرانے علماء نے لکھا. آج کے دور میں آپ 2 کے حساب سے 2 کپڑے، 2 جانور، 2 چیزیں. اور ان 2 کی حکمت بھی علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اقل التکرار ہے، کیونکہ اب یہاں جنت کی جو بات آ رہی ہے نا، کہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے، یہ نفلی عبادت میں کثرت ہے. فرض تو سب کے پورے ہیں. جو جس نوعیت میں جس نفلی عبادت کو زندگی میں تھام کے بیٹھ گیا نا، اس میں مزہ آ گیا تھا، اب وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. اس میں اس نے کم از کم یہ 2 جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اقل التکرار، زیادہ ہونے میں کم سے کم 2 ہے. پھر اس کے بعد جتنا زیادہ انسان آگے بڑھتا جائے
تو جتنا زیادہ وہ نفلی عبادات لے کر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جس کے نوافل عبادت بہت نمازیں زیادہ تھیں، اس کو جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، اس سے اس کو بلایا جائے گا بھائی تم نے یہاں سے اندر آنا ہے۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو مجاہد تھا زندگی اس نے جہاد میں صرف کی، اس کے لیے خاص ایک دروازہ ہے باب الجہاد۔ اس کا معنی نہیں ہے مجاہد نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز اس کے فرائض پورے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کس عبادت میں آپ کو اللہ کے قرب میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ آپ بھی اب ذرا سا سوچئے نا کہ آپ کون سے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، آج میں نے کرنا ہے۔ جنت میری ہے تو دروازہ مجھے چننا پڑے گا، اس کے لیے نفلی عبادت میں اس معاملے میں زیادہ ہونا پڑے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے داروں یعنی نفلی روزے، پیر جمعرات روزے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اس کو صدقہ کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند تھا، نوافل اس میں دعی من باب الصدقہ، ایک باب الصدقہ ہے اس سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی کسی آدمی پر کوئی حرج یا نقصان کی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی ضروری والا تو نہیں ہے، نقصان والا تو نہیں ہے کہ اس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ جنت میں داخلہ تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ ہوں گے، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے پوری امید ہے کہ تم ان میں سے ایک آدمی ہوگے جس کے لیے 8 دروازے کھول کے کہا جائے گا۔ داخل تو ایک سے ہوگا، بات عزت کی ہے، بات عزت کی ہے، اللہ کی نے جس کو عزت دینی ہو کہ جس سے جانا چاہے بھائی جا، مرضی ہے۔ آج یہ اس پہ علم تفصیل سے لکھا ہے، یہ ایک عجیب اختیار ہوگا مومن کو کہ جنت میں تو جانا ہے لیکن 8 دروازے ہیں، وہ جس سے اپنی مرضی سے چاہے داخل ہو، اور تم ان میں سے ایک ہوگے۔ یہ 4 نام تو بخاری مسلم کی روایات میں ہے۔ باب الصلاح، جس کے پاس کثرت سے نوافل نمازیں ہیں، سوچیں اپنے نام عمل کے متعلق۔ باب الریان، روزے داروں کے لیے کثرت سے نفلی روزے۔ باب الصدقہ اور باب الجہاد۔ ایک ہے باب الایمن جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنی امت میں سے ان لوگوں کو پہلے الگ کیجئے کہ جنہوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، اور ان کو باب الایمن سے جنت میں لے کر جائیے۔ یہ 5 نام متفق علیہ ہیں، یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے 5۔ اس کے بعد جو باقی 3 ہیں نا، ان میں کئی احادیث میں کئی ایک نام آئے ہیں۔ باب التوبہ کا بھی ذکر ہے، باب القاذمین عن الغیظ، باب اس کے علاوہ جو ہے ایک دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک دروازے کا نام اہل علم نے باب الوالدین ذکر کیا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، ماں باپ ایسا ہے کہ وہ جنت کا سب سے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، والد۔ اس پہ ایک دروازہ جو ہے وہ باب الوالد یا والدین، یعنی جس آدمی نے زندگی میں ماں باپ کی بڑی لگ کر خدمت کی، اپنے کئی چیزوں کو قربان کیا، اپنی کئی مصروفیات کو چھوڑا، ماں باپ پہلے تھے، اس کے لیے باب الوالدین۔ تو اس طرح یہ اہل علم نے اجتہاد کے ساتھ کئی ایک عبادات کو ذکر کیا ہے کہ جن عبادات کے نام اشارتاً ذریعتاً کسی بھی طرح، جیسے یہ باب الوالدین، بعض علم نے کہا باب الوالدین نہیں ہے، اس دروازے کا کوئی خاص نام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ باپ والد جو ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا کہ اس سے بڑے اچھے اور جلدی انداز میں انسان جنت تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال اب باقی 3 کون ہیں، اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ جب جنت میں پہنچیں تو اس اعزاز اس اکرام کے ساتھ داخل ہوں کہ جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں۔ اب وقت میرا اپنے اختتام پر آ گیا ہے، بس اس سوال پر آج کی اس محفل کو میں ختم کر رہا ہوں، جس کا جواب میں انشاءاللہ اگلی محفل میں ذکر کروں گا۔ کہ شوق ہو رہا ہے نا 8 دروازے، تو 8 دروازے کس کس طرح کے اعمال یا کس کس طرح کے لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے لیے بیان ہوا ہے کہ ایسی نیکی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ ایسی چند نیکیاں ہیں جو ذکر کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک ایک نیکی ہے لیکن 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور اس کی حکمت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں آپ جب پہنچ جائیں گے اندر، یا 8 دروازے کن کے لیے کھولے جائیں گے یہ اگلی محفل۔ جنت میں داخل ہوتے ہوئے کیا پروٹوکول ملے گا، فرشتے کیا کریں گے، پھر جنت میں
پہنچتے کے ساتھ ہی پہلا کھانا کیا ہوگا اور کھانا کیوں ہوگا، کیونکہ جنت میں کوئی ضرورت تو ہے نہیں کھانے کی. اب جنت میں تھوڑی سی ایک دن کی زندگی ہم کوشش کریں گے کہ گزارنے کی، سوچیں کہ جو احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد اس تک پہنچنے کی کوشش اس دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہ مل سکی جنت تو پھر فائدہ نہیں ہے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو انہی پر اکتفا کرتے ہیں ان باتوں پر، انشاءاللہ پھر اگلے مہینے انشاءاللہ آگے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.